اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آج آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے 45 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پہلی دو آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ شرک اور اللہ کی نافرمانی ایسی منحوس اور بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خشکی ہو یا پانی پوری دنیا میں بلائیں پھیل رہی ہیں۔ لوگوں کی بدعمالیاں اور گناہ دنیا بھر میں فساد و فتنہ برپا ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ اس پھیلنے والے فساد کی مختلف صورتیں ہیں جن میں آج دنیا گرفتار ہے، مثلا بارش نہ ہونا، قحط پڑ جانا، باغ کھیت اور پیداوار پر آفت آ جانا، آندھی طوفانوں کا آنا، اولوں کا گرنا، سیلاب آنا، پیداوار کم ہونا، مویشیوں میں بیماری اور موت پڑنا، تجارت اور کاروبار کا مندہ ہونا، مہنگائی کا پھیلنا، آمدنی کم ہونا، اخراجات زیادہ ہونا، حکمرانوں کا ظالم ہونا، عوام پر ظالمانہ ٹیکس کا بوجھ لادنا اور خود عیاشیاں کرنا، قانون اور انصاف کے نام پر ظلم کا بازار گرم ہونا، جنگوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل ہونا، بے گھر ہونا، در بدر ہونا، بیماریوں اور وباؤں کا پھیلنا، آپس میں محبت، ہمدردی اور اتفاق کے بجائے عداوت، حسد، بغض اور نفاق کا پھیلنا، شرم و حیا کا اٹھ جانا، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہونا، چھوٹوں کا بے ادب اور گستاخ ہونا، چوری، ڈکیتی، قتل، خوریزی پھیلنا، جان و مال اور عزت و آبرو کا محفوظ نہ رہنا، یہ سب فساد اور بلاؤں کی مختلف شکلیں ہیں جو انسانوں کے کرتوت اور گناہوں سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین کو فتنہ و فساد گھیر لیتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا ہی میں چکھا دیا جائے۔ پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھا دیں، ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آ جائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اے نبی، اگر ان مشرکین کو اس میں کچھ تردد ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ روئے زمین پر سفر کر کے اور چل پھر کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان سے پہلے جو کافر مشرک اللہ کے نافرمان تھے ان کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ دنیا میں نافرمانوں کی اجڑی بستیوں کے آثار پھیلے پڑے ہیں، ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اگلی آیت میں مضمون ہے کہ ان فسادات اور خرابیوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دین اسلام جو سچا سیدھا دین قیم ہے اس پر اچھی طرح جمے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں اور نہ کوئی طاقت اس کو آنے سے روک سکتی ہے۔ اس دن کا آنا اٹل ہے، طے شدہ ہے، یقینی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب انسان باعتبار جزا و سزا کے جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی نیک فرما بردار جنت میں
اور بدکار نافرمان دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ آخری 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ جو شخص دنیا میں کفر و شرک کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے کفر کا وبال اس کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو وہ دراصل اپنے نفع اور فائدے کا سامان کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک اعمال کرنے والے فرما بردار لوگوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نیک جزا، بہترین بدلہ یعنی جنت عطا فرمائے گا، اور نافرمان کافر مشرک لوگ اس سے محروم رہیں گے، بلکہ دوزخ کی سزا بھگتیں گے، کیونکہ اللہ پاک ان کے کفر سے ناخوش اور ناراض ہے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ آج کی دنیا میں تقریباً وہ سارے فساد ظاہر ہو رہے ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ آیت میں ان فسادات کا راز اور ان کا علاج صاف بتا دیا گیا ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں، مگر افسوس کہ لوگ ان تمام فسادات کا رونا تو روتے ہیں، مگر من حیث القوم ظلم، حرام خوری، کام چوری، جھوٹ، خیانت، چوری، رشوت، سود، بے حیائی اور دیگر نافرمانیوں کو چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان تمام نافرمانیوں کے ساتھ حالات کے سدھرنے اور فساد کے دور ہونے کی امید رکھنا سراسر بے سود ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی فہم سلیم عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔